تو میں نے کہا کہ ایک پلاٹ مجھے لے لینا چاہیے. تو ایک سوسائٹی کی ایڈ آئی ہوئی تھی, بروشر بھی تھا اس کا. بروشر میں آبشار بھی تھے, مساجد بھی تھی, ٹینس کورٹ بھی تھے, جم بھی تھے, شاپنگ سینٹر بھی تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے پیسے دیں گے تو بیلٹنگ نہیں ہوگی. تو میں نے انہیں 45 لاکھ روپے دیا. آج تک میں مجھے پلاٹ ملا, میں وہ 45 لاکھ روپے واپس ملے. آپ یہ آپ اندازہ کریں. جب میں نیب کا چیئرمین ہوا تو اس سوسائٹی کے کرتا دھرتا میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئے. انہوں نے اپنی جیب سے وہ چیک نکالا اور کہا کہ جی یہ آپ کا وہ 45 لاکھ روپے کا چیک ہے. تو میں نے ان سے کہا اس میں ٹوٹل کتنے افیکٹیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی تقریباً 4300 ہیں. تو میں نے کہا کہ میرا سیریل نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 1700 کے قریب ہے آپ کا. میں نے کہا پہلے 1699 بندوں کو آپ پیسے دے دیں, پھر میری باری آئے گی, پھر میں پیسے لوں گا. آج تک وہ پیسہ ان کے ذمہ واجب الادا ہے. تو جہاں اس قسم کی مطلب ڈکیتی ہو اور اس سرکشی کے ساتھ ہو اور اتنی ہمت کے ساتھ ہو, اور یہ تو ایک عام آدمی پہ جبر اور ظلم ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. کسی نے تو قدم بڑھانا تھا نا, وہ قدم نیب نے بڑھایا. ملک کے وہ لوگ جن کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے, جن کو آپ ٹچ کر نہیں سکتے تھے, جن کو آپ اپنے خواب میں بھی نہیں بلا سکتے تھے, نیب نے ان کو بلایا, ان سے پوچھا اور ان سے یہ کہا کہ چند سال پہلے تک آپ کے پاس ہونڈا موٹر سائیکل بھی ہو کرتی تھی, اور آج آپ کے دبئی میں پلازا بھی ہیں اور ہر چیز آپ کے لیے کہاں سے آئے؟ تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ میں نے سوچا کہ اس ملک سے چلے جانا ہی بہتر ہے. میں جب یہ نیب کا سلسلہ انشاءاللہ باضابطہ طریقے سے ختم ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی دھمکیاں ہیں, کتنے انسینٹیو ہیں, کتنا لالچ ہے, بہت کچھ ہے. لیکن میں جس دن نیب میں آیا تھا اکتوبر میں 2017 میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو کچھ میں کر سکا حکومت کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کروں گا, اور میں ملک کے لوگوں کے لیے کروں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں 3 سال کا حوالہ دے رہا ہوں, جب میں تھا 487 ارب روپیہ ریکور کیا ہم نے. لیکن یہ 487 ارب روپیہ ریکور کرنا, وہ بھی جو کہ ڈکیتی کی نظر ہو چکا ہو, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اس وقت ہمارے تقریباً 1235 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب ایک بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ان 1235 میں سے 1% بھی بزنس مین کے اگینسٹ نہیں بنتا. تو اس لیے بزنس مین کو یہ فکر یا یہ پریشانی کہ جی نیب ایسا نیب یہ کر رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ وہ الہ بگردن نیب ہے, ایسا لگتا ہے ساری قوم کو دے دیا ہو رہا ہے, شام آپ ٹی وی کھولیں نیب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو چلو خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ایکنالج تو کیا, کسی گھر میں کیا. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تنقید کا برا مانا. میں آج بھی آپ کے سامنے اپنے احتساب کے لیے موجود ہوں. آپ بتائیں کہ جی نیب میں یہ خامی ہے, چاہے اقبال آپ ویسے چیئرمین یہ اسٹیپ اٹھائیں گے تو یہ خامی دور ہو جائے گی. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ کچھ کیسز CDA میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیب میں تمام لسٹ خود بھی منگواؤں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی مجھے لسٹ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہو اور نیب کہے کہ جی یہ پروجیکٹ نہ بنے. یہ آج تک کم از کم ان 3 سالوں میں جب سے میں ہوں ایسا نہیں ہوا. کسی کے پیسے نکال لینا یا کسی پر کاشن چند کیسز میں اس لیے ہے کہ آپ آئے, آپ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی, آپ نے کہا کہ جی ہم لوگوں کے غریب لوگوں کے پیسے واپس کر دیں. میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پیسے واپس کریں. میں ان لوگوں کے پیسے واپس کرا رہا ہوں جن کے پاس آپ یقین کریں کہ رات کو کھانے کے لیے روٹی نہیں. انہوں نے اپنا ایک پیسہ جمع کر کے آپ کے حوالے دیا اور آپ نے اس لیے اس کو لوٹ لیا کہ آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں. وہ ماضی ہوا کرتا تھا جب کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب پوچھنے والے بھی موجود ہیں, یہ پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ہر غریب آدمی کا حق اس کو نہیں مل جاتا, یا اس کو پلاٹ نہیں مل جاتا, یا آپ کو پیسے نہیں مل جاتے. یا ہمارے ملک میں ایسی بھی سوسائٹیز تھیں جن کو لوگ کنگ میکر کہا کر سکتے تھے, ان سے ہم نے اربوں ڈالر لیے, اور یہ نہیں کہ کسی دھمکی سے لیے یا پلی بارگین کر کے. اور پلی بارگین قانون میں موجود ہے کہ جی آپ پلی بارگین کریں, کیونکہ نیب بنیادی طور پہ
اس کا کام یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ ریکور کریں. ہم نے اربوں اور روپے ان سے ریکور کیے اور ہم نے گورنمنٹ کے خزانے میں داخل کرائے. تو کوئی شخص جو ہے وہ انٹچیبل نہیں ہے، لیکن اس ایشورنس کے ساتھ کہ نہ پینک ہوگا، نہ انڈیوسمنٹ ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تھریٹ ہوگی، نہ کوئی نیب کے بلائے ہوں گے، نہ آپ کو بار بار ٹیلی فون پر بلایا جائے گا. اور یہ سختی سے ہدایات کر دی گئی ہیں کہ کسی بزنس مین کو آپ نے ٹیلی فون کر کے میں آپ کے دفتر میں نہیں دوں گا. اگر کسی بزنس مین کو بلانا ہوا تو میں ان کو ایک کپ چائے پہ خود بلا لوں گا، کیونکہ وہ ذرا چائے پلانے میں تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے مجھے نہیں بلا پائیں گے. میں انہیں بلا لوں گا، بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ جی اس طرح کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مطلب کافی حد تک بات یہ، میں 20 سال پہلے وجود میں آیا تھا، مجھے تو بھی 3 سال ہارڈلی ہوئے ہیں. جو انسانی کاوش ہو سکتی تھی، جو انسانی کوشش ہو سکتی تھی، وہ میں نے نیب کی بہتری کے لیے کی. اب ایسے بھی احساس موجود ہیں جب روسٹرم پر آتے ہیں تو جو مرضی ہے نیب کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک مضمون پروپیگنڈا جاری ہے، تواتر سے جاری ہے، اور ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اتنے جھوٹ سے تواتر بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اب تو ایک بات جو جس کے لیے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ کرونا نیب نے پھیلایا ہے، باقی ہر قسم کا الزام جو ہے وہ نیب پر آیا ہے. ہم نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے، اور جب ممکن ہے جواب دیا ہے. اول کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنے ایکشن سے جواب دیں، ہم اپنی باتوں سے جواب نہ دیں، ہم خاموش رہیں. ان دنوں میں ہمارے بارے میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن میں بڑا ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ریفرنس لیب نے غلط دائر کر دی ہے، آپ ضابطہ فوجداری میں سیکشن 265 کیا ہے، آپ عدالت میں چلے جائیں کہ جی ہم بے گناہ ہیں، عدالت 2 پیشوں پر آپ کو بری کر دے گی. آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہائی کورٹ کی انووک کریں، آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ نیب جواب دہ نہیں ہے. آج ایک ملزم ارسٹ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں آپ عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا احتساب کیا ہوگا؟ لیکن اب مضمون پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ منیک اور چودھری بن گئے ہیں، اور جو نیب ہے وہ کٹاڑے میں کھڑا ہے. لیکن اس میں دل برداشتہ ہونے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. جو کام ہے وہ کام بڑے اطمینان سے کر رہے ہیں اور اطمینان سے کرتے رہیں گے. کوئی دھونس، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس لیے کہ لوگوں کے عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کا سوال ہے. تو کیا عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی سامنے نہیں آئے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی شکایات، عام آدمی کی شکایات کی بات کر رہا ہوں، 60 سے 70% ازالہ ہوا ہے. یا ان کو پلاٹ ملے ہیں یا ان کو پیسے ملے ہیں. یہ ان سوسائٹیوں کی بات کر رہا تھا جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی وہ نیب مداخلت کرتا ہے. نیب کبھی مداخلت نہیں کرے گا. کچھ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں، میں جن کے نام نہیں لے رہا، انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ ہمیں کمپلینٹ سے خود بات چیت کرنے دیں. میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کمپلینٹ سے بات کی. کمپلینٹ جہاں 250 تھے، کمپلینٹ 25 یا 30 رہ گئے. انہوں نے تمام معاملات آپس میں طے کر لیے. نیب نے کبھی کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی. ڈیفالٹ کے کیسز ہوں، ٹیکس کے کیسز ہوں، انکم ٹیکس کے کیسز ہوں، انوائس ہو، کبھی کسی معاملے میں وہ زمانے گزر گئے کہ کب چیمبر آف کامرس کے توسط سے یا کسی تاجر کو یا کسی بزنس مین کو بلا لیا جاتا تھا. ہیوملیشن کا کوئی تصور باقی نہیں ہے. میں نے کچھ بزنس مین کمیونٹی کے جو صاحب میرے پاس ہے، میں نے کہا اگر آپ کو نیب بلا رہا ہے، آپ نہیں جانا چاہتے، آپ میرے دفتر میں آ جائیں. ہے ایک کپ آف ٹی اتنی، آئیے کو بھی یہاں بلا لیں گے. جو اس نے چند سوال کرنے ہیں وہ آپ سے چند سوال کر لے گا، آپ اس کا جواب دے دیں. اب ایسی بھی یعنی یہاں اب میں آپ کو صرف ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں، میں صوبے کا بھی نام نہیں لے رہا، جہاں صرف گندم کی خورد برد 10 اور 15 ارب کے درمیان تھی. جب پوچھا گیا کہ 10 اور 15 ارب روپے کی گندم کہاں گئی تو انہوں نے کہا جی چوہے بھی تو کھا جاتے ہیں. تو جب وہ چند موٹے چوہوں کو پکڑا گیا تو 10 سے 15 ارب کی رقم جو ہے 3 مہینے کے اندر واپس آ گئی. اب صرف دل میں یہ خوف ہے کہ یہ اگر واپس کر دی تو دوبارہ یہ کرپشن کی نظر نہ ہو جائے، لہٰذا کوئی لا عمل طے کر رہے ہیں کہ اس کی واپسی بھی ہو جائے متعلقہ حکومت کو، اور یہ لوگوں کی بہبود پر اس کا خرچہ بھی اس کا کیا جا سکے.
باقی ایک بات تواتر سے کہی گئی کہ جی وہ کچھ لوگ نیب کے خوف کی وجہ سے کچھ تاجر ملک چھوڑ گئے. میں یہ آپ کو دائیں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا کوئی ایک تاجر بھی نیب کے کسی کیس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں یہاں سے نیب کے دفتر جانے کی بجائے میں گھر چلے جاؤں. اس قسم کے خوف کی کوئی فضا نہیں ہے. ابھی فرض کیجئے کہ آپ جب بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے, مطلب یہ وجہ بتانے میں کوئی حرج نہیں, آپ کی بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں, آپ کی گیس کی قیمتیں زیادہ ہیں, لا اندازہ سچویشن جیسے آئیڈیل ہونی چاہیے وہ اب رفتہ رفتہ اس طرح ہو رہی ہے. پالیسیوں میں کئی سکم ہے, پالیسیوں پر اس طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے. چیمبر آف کامرس یہ جو کارپوریشن وہ چاہتی ہے یا جس طریقے سے ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, کچھ معاملات میں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. بہتر نفع کی خاطر, بہتر فیوچر کی خاطر اگر کوئی تاجر یہاں سے چلا گیا ہے تو اپنی خوشی سے گیا ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ نیب کی وجہ سے گیا ہوا. یا ماشاء اللہ الیاس صاحب پریزیڈنٹ صاحب بہت جوان ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکمل فروغ کریں اور مجھے بتا دیں کہ کیا کوئی ایک تاجر بھی کسی کیس کی رجسٹریشن کی وجہ سے چلا گیا. پھر کہا گیا کہ جی وہ تو نیب کے حوالات میں تو 14 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھیں میں گزارش کروں کہ جوڈیشل کسٹڈی میں اور نیب کی کسٹڈی میں فرق ہے. 2002 اور 2004 میں 2 بندے نیب کی کسٹڈی میں ان کا انتقال ہوا. مکمل اس وقت کے جو صاحب اقتدار تھے انہوں نے اس کی انکوائری کروائی اور دونوں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے کیسز ثابت ہوئے ہیں. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آدمی بیمار ہو اور میں کہوں کہ آپ اس کو نیب کی حالات میں رکھیں. پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو امیڈیٹلی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ جی وہ نیب کے حالات جو ہیں وہ چھوٹے ہیں. اب ہم سیرینا کا کمرہ کہاں سے لائیں یا سینٹورس کی فلیٹس کو کہاں سے لائیں؟ جو کمرے ہیں سو وہی ہیں جو ان پہ چل رہا ہے. تو یہ میں آپ کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی پینک, کوئی انڈیوسمنٹ, کوئی تھریٹ, عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا. اور یہ آج کی بات نہیں, جب سے سروس جوائن کی ہے میں کچھ یہ بھی کہا کہ جی وہ بیوروکریٹس بھی خوف میں مبتلا ہے. میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں, میں سیکشن افسر رہا ہوں, میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں, میں سیکرٹری لا رہا ہوں. بیوروکریسی سے زیادہ کم از کم اگر کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو میں بھی دم رکھتا ہوں. ہم کیوں کچھ ایسے کریں گے؟ پھر وہ یہ کہ ایک آرڈیننس صاحب ہے کہ جی 4 مہینے کے لیے کیا آپ بیوروکریٹس کو اور بزنس مین کمیونٹی کو ٹچ نہیں کریں گے. جب 4 مہینے گزر گئے تو میں نے بڑی مؤدبانہ استدعا کی کہ ان 4 مہینوں میں جو انقلابی فیصلے کیے گئے ہیں جو نیب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے تو ہمیں بھی بتا دیے جائیں. آپ یقین کریں کہ ان 4 مہینوں میں ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوا. تو پراپیگنڈے کے لیے تو نیب کو استعمال جو لوگ کر رہے ہیں وہ کریں, لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نیب کے خلاف پراپیگنڈا صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے خلاف یا انکوائری چل رہی ہے یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا کسی نہ کسی عدالت میں ان کا ریفرنس پڑا ہوا ہے. عدالت کے لیے میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کے خلاف زیادتی ہوئی ہے تو ملک کی عدالتیں موجود ہیں, آپ اپلیکیشن دیں وہاں پہ کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے, آپ بالکل وہ نیب کا ریفرنس جو ہے ختم ہو جائے گا. اب ایک کوشچن جو تواتر سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی مقدمات لاجیکل اینڈ پہ کیوں نہیں پہنچ رہے. گزارش یہ ہے کہ 1235 نیب کے ریفرنسز ہیں اور ورکنگ ججز کی تعداد کبھی بھی 25 یا 30 سے زیادہ نہیں رہی ہے. تو میں ذاتی طور پہ بھی اور نیب بطور ادارے کے بھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت زیادہ ممنون ہیں کہ انہوں نے ابھی حکم دیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے. اور گزشتہ دنوں نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر عدالت میں درخواست کہ جی قانون کے مطابق ہمارا کیس روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جائے. آپ یقین کریں جب عدالتوں کی تعداد بڑھے گی اور ریفرنسز کے فیصلے ہوں گے تو آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی, آپ یقین کریں کہ ان کے خلاف اربوں کی کرپشن ثابت ہوگی. اور ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. میں ایز اے چیئرمین, میں بلوچستان سے تعلق ہے, میں بلوچستان میں ٹاٹ کے اسکولوں پر پڑھا ہوا ہوں,
अल्लाह ताला के अलावा हमारा कभी कोई आसरा नहीं था। जो कुछ है वो अपनी मेहनत और परवरदिगार के करम से है। मैं तो किसी को ज़ाती तौर पर जानता भी नहीं, तो मैं किसी से ज़ाती इंतकाम क्या लूँगा। पहला नारा ये होता कि जो मैं ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं, तो मेरा साथ जायदाद का झगड़ा छोड़िए, मैं आपका कि आपसे ज़ाती इंतकाम लेगा। किसी किस्म के ज़ाती इंतकाम का कोई सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये कि जी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है। आप यकीन करें, अगर मेरी इंजीनियरिंग इतनी अच्छी होती तो मैं किसी महकमे का चीफ इंजीनियर बन के रिटायर ना होता। मेरा हिसाब क्योंकि कमज़ोर था, इसलिए मुझे इस तरफ आना पड़ा। तो किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं। प्रेसिडेंट साहब, मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर, सूबाई असेंबली का कोई मेंबर ये कह दे कि जावेद इकबाल कभी उससे मिला है और उसने कहा कि नहीं जी इस पार्टी में आप क्या कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक मिसाल भी ऐसे सामने आए, तो मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं दफ्तर जाने के बजाय मैं यहाँ से घर चले गया। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन से जो माजी में जिनके साथ तल्लक या वाकफियत या सलाम दुआ थी उनके कोर्ट में पेश होने की वजह से, वो जाने, उनकी सियासत जाने, हमारा क्या सियासत से नैब पर क्या कंसर्न है। नैब पर सियासत से कोई कंसर्न नहीं है। और जिन लोगों का ये कहना है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे मुबराना गुजारिश है कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते, ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो नैब अपना काम कर रहा है, आपके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से आइंदा अपना कोशिश करेंगे कि कोऑपरेशन हो। हम वक्ती डायरेक्टर साहबान मौजूद हैं, अगर आप समझते हैं कि फोकल पर्सन, तो फोकल पर्सन भी आ जाएगा। फोकल पर्सन की भी कोई किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी वो मैंने आपसे अर्ज की कि अगर आपको CDA के साथ कोई प्रॉब्लम है, CDA को भी हम ये नहीं कहा कि वो 6 मंजिला तनाज़ा बन जाए और आप पार्किंग की जगह में छोड़ें, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब बात यह है कि बात लोग अगर अपनी कमजोरियों को नैब के लिबादों में छुपाना चाहें, तो मैं फिर भी यही कहता हूँ कि आखिर एक दिन परवरदिगार के सामने तो जाना है। इसलिए मैं हर एक के क्रिटिसिज्म का मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं कुछ लोगों के क्रिटिसिज्म का जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि मैंने पहले अर्ज की है कि जो मर्जी है तनकीद करें, लेकिन तनकीद अगर तामीरी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये तनकीद तामीरी नहीं है कि जी नैब को नंगा कर देंगे, ये कोई तनकीद नहीं है। भाई आप क्या करेंगे, आप पहले खुद तो अपना लिबास दुरुस्त कर लें। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।